الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حمد و صلوات کے بعد ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بہترین انسان بنوں، بہترین اللہ کا بندہ بنوں۔ تو اللہ کا بہترین بندہ بننے کے لیے انسان میں دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ دو چیزیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ گہرا تعلق ہو۔ اور اگر کوئی شخص اپنے رب کے ساتھ گہرا تعلق کرنا چاہتا ہے، اپنے رب سے دوستی لگانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ قرآن میں بیان کیا ہے، وقترب۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز کے ذریعے انسان اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات، جب اللہ کے ساتھ انسان نے اپنا قرب تعلق قائم کر لیا، اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کی مخلوق کے ساتھ بھی انسان کا گہرا تعلق ہو۔ اور وہ تعلق کس طرح قائم ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے بندوں پہ، غریب اور مسکین بندوں پہ، یا اللہ کے راستے میں جو کام کرنے والے ہیں، جن نے اپنا آپ اللہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے، ان کے اوپر اپنے مال خرچ کرنے سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ترکہ اکٹھا ہی کیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے وہ تمہارا ضائع نہیں ہوگا، بلکہ جب تمہیں سخت ضرورت ہوگی اس وقت وہ تمہیں کئی گنا زیادہ کر کے دیا جائے گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم کمثل حبۃ انبتت فی کل حبۃ، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک دانہ زمین میں دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ 1 سے 700 گنا کر کے تمہیں واپس دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر تھوڑا خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا قبول کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کھجور اگر کوئی رضا الہی کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پہاڑ کی شکل میں اس کے سامنے پیش کریں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو دن اور رات خرچ کرتے ہیں اعلانیہ طور پہ چھپا کے، ان پر قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے راستہ میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ اور صحابہ کا یہ معمول تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہی تعلیم حاصل کی، وہ جب بھی اللہ کے راستہ میں کوئی چیز دیتے تو کوئی چیز دیتے جو ان کو پسند ہوتی۔ ایسے واقعات احادیث میں
موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے انسان کو 3 فائدے ہوتے ہیں۔ خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیں، زکوٰۃ لے کے ان کے مالوں کو پاک کریں، یعنی زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ دینے والا اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے، اور انسان کا نفس ہر قسم کے بخل سے، لالچ سے، طمع سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ مال اللہ کا دیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، تم اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو اس نے تمہیں دیا ہے، یعنی مال اللہ نے دیا ہے اور اسی اللہ تعالیٰ اپنے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کا کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ناقصت صدقۃ من مال، صدقہ یہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ مال اس سے بڑھتا ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، یعنی جو تم زکوٰۃ اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہو، اس سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دے کے آزمایا ہے، یہ مال اللہ تعالیٰ کی دین ہے، لیکن لوگوں کی سوچ مختلف ہے۔ جو مال کو اللہ کی دین سمجھتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مال میری محنت سے کمایا ہوا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس مال کو کیوں دوں جو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سوچ کسی مومن کی نہیں ہو سکتی، یہ سوچ کافر کی اور قارون جیسے اللہ کے نافرمانوں کی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مال دے کے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا امتحان لیا، ایک کوڑی تھا، ایک گنجا اور ایک نبینا۔ پہلے اللہ نے مال دیا، جب مال کی فراوانی ہوئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اور آزمایا بھی کس طرح کہ فرشتے کو ان کی شکلوں میں جو پہلے ان کی شکلیں تھیں وہ شکل دے کے بھیجا، اور انہوں نے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا سوال کیا، اور انہوں نے انکار کیا، کہہ دیا کہ ہمارے تو اپنے اخراجات بہت زیادہ ہیں، ہم خرچ نہیں کر سکتے، تجھے کچھ نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا کہ تم وہ وقت یاد کرو جب تم میری طرح کے محتاج تھے، وہ اپنی اوقات بھول گئے، وہ کہنے لگے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، اس مال کے تو ہم وارث بنائے گئے، کابر باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح کر دے جس طرح تم پہلے تھے۔ پھر نبینے کے پاس گیا اور اسے بھی جا کے کہا کہ میں محتاج ہوں اور تیری مدد چاہتا ہوں، مال چاہتا ہوں کہ تم میری مدد اس مال سے کرے جو اللہ نے تجھے دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ واقعی تیری بات درست ہے، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، میں تنگ دست تھا، میں نبینا تھا،
اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی دی، مال دیا، اور اب یہ مال تیرے سامنے ہے، اب اس مال میں سے تو جتنا لینا چاہے لے لے، جتنا چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے، میں تجھے یہ نہیں کہوں گا کہ تو نے میرے لیے تھوڑا کچھ چھوڑا۔ یہ ہے وہ سوچ جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ میرے وہ بندے جن کو میں نے مال دیا ہے ان کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ہم اپنا مال محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اس مال میں سے خرچ کرو، اور ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے مالوں کو اعلانیہ طور پہ اور پوشیدہ طور پہ خرچ کرتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ سے ایسی تجارت کر رہے ہیں جس تجارت میں خسارہ ہونے کا اندیشہ بھی نہیں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر روز 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ وہ ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو اس کو اور زیادہ دے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو اپنے مالوں کو روک کے رکھتے ہیں ان کے مالوں کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، برکت کو ختم کر دے۔ تو یہ انسان کی اپنی سوچ ہے۔ اگر وہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، اللہ کا مال سمجھتے ہوئے اللہ کے دین پہ خرچ کرتا ہے تو یہ خرچ کیا ہوا مال اس کو قیامت کے دن کام آئے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 قسم کے اعمال کے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے جو اسے اپنی زندگی میں کیا ہے، اور دوسرا وہ علم ہے، علم نافع ہے جو کسی کو اسے سکھا دی ہے، اور تیسری وہ نیک اولاد ہے جو اپنے پیچھے وہ چھوڑ کے گیا ہے۔ ان 3 چیزوں کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ تو بھائیوں، یہ دینی ادارے یہ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، دین حنیف کی خدمت میں مصروف ہیں، وہاں اللہ کے مہمان آئے ہوئے تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ غریب بھی ہوتے ہیں، یتیم بھی ہوتے ہیں، مسکین بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کے دین کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ ان اداروں پہ آپ جتنا زیادہ مال خرچ کریں گے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے نفع مند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خرچ کیا ہوا مال قبول کرے۔ اور یہ ادارہ آپ جانتے ہیں کہ حافظ عبدالقادر روکڑی رحمہ اللہ وہ یہاں بہت آیا کرتے تھے، اور 1914 میں روپڑ شہر میں حافظ عبداللہ محدث روکڑی نے یہ ادارہ قائم کیا۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور میں وہی ادارہ ہے، اور آج تک وہ دین حنیف کی خدمت کر رہا ہے۔ ہزاروں علماء وہاں سے فارغ ہوئے اور دین حنیف کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ آپ سے گزارش ہے، اپیل کی جاتی ہے کہ آپ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں۔ وہاں شعبہ تحفیظ سے لے کے درس نظامی اور دنیاوی ایسے تک تعلیم دی جاتی ہے، اور 300 کے قریب طلباء ہوتے ہیں ہر سال تقریباً، اور 36 اساتذہ بہت کام کر رہے ہیں جو تعلیم دیتے ہیں، اور اسی طرح اور عملہ بھی ہے۔ تو 3 کروڑ کے قریب اخراجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے آپ تعاون کریں۔
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون مقرر کو بیچ میں بات کرنی ہے۔